عزیز گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ عزیز گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ موضوع ہے RSS بھاگوت اور ان کے الگ الگ موقعوں پر نکلنے والے راگ، کبھی دشمنی کے بول تو کبھی دوستی کے بول۔ ایسے میں یہ فیصلہ لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہندوتوا واچ کی ایک رپورٹ آئی اور جناب بھاگوت صاحب کا پرفریب بیان بھی آ گیا کہ مسلمان بھی ہمارے ہیں، وہ بھی اس ملک کے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی صورتحال میں ایک عام ہندوستانی شہری، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق، اس کو فیصلہ لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ منافقت والے بول ہوتے ہیں۔ اس بات کو لے کر کے جناب سراج نقوی صاحب نے کچھ حقائق بیان کرتے ہوئے مضمون لکھنے کی کوشش کی تھی۔ دوران مطالعہ سامنے آیا تو سوچا کہ کیوں نہ آپ کے سامنے بھی ان حقائق کو اور تفصیلات کو رکھوں۔ جناب سراج صاحب کا ماننا تھا کہ محض اتفاق ہے کہ سرسنگھ سنچالک موہن بھاگوت کا مسلمانوں سے متعلق بیان اور ہندوتوا واچ کی رپورٹ تقریباً ساتھ منظر عام پر آئی ہے۔ کیا موہن بھاگوت کی اتر پردیش میں RSS کی میٹنگ میں دی گئی ہدایات اور مسلمانوں کے بارے میں دیے گئے بیان میں کوئی تضاد نہیں ہے؟ دراصل بھاگوت نے چند روز قبل مسلمانوں کے تعلق سے دیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلمان بھی ہمارے ہیں، وہ پرائے نہیں ہیں۔ بھاگوت نے اپنے اس بیان میں مزید کہا کہ یہ ملک ان کا بھی ہے اور وہ بھی یہیں رہیں گے۔ بھاگوت کا ہندوستانی مسلمانوں پر کیے گئے اس احسان عظیم کے لیے شکریہ، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ان کا بیان صدق دلی پر مبنی ہے تو پھر سنگھ کی شاخاؤں کے تربیت یافتہ ایک موالی، گالی باز اور بدزبان رکن لوک سبھا نے کچھ دن قبل پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں ایک مسلم ممبر پارلیمنٹ دانش علی کو ان کے مذہب کی بنیاد پر جو گالیاں دی، ان کے ساتھ بد کلامی کی، اسے کیا مانا جائے؟ کیا اپنوں کو عقیدے اور مذہب کی بنیاد پر اسی طرح گنڈوں جیسی زبان میں ذلیل کیا جاتا ہے؟ اور اگر گالی باز کا یہ طریقہ سنگھ کے مبینہ سنسکاروں کے خلاف تھا تو پھر انہیں سزا دینے کی بجائے ٹونک کا الیکشن انچارج بنا کر جو انعام اور پیغام دیا گیا اسے کس خانے میں رکھا جائے؟ کیا سنگھ نے اپنی سیاسی پارٹی کی قیادت سے اس معاملے پر کوئی جواب طلب کیا؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر مان لیجئے کہ بھاگوت جو کہہ رہے ہیں وہ صرف مسلمانوں کو انتخابی مفادات کی غرض سے دیا جانے والا ایک فریب ہے۔ بھاگوت ماضی قریب میں یہ بھی فرما چکے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں رہتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ بھاگوت کے ذہن میں غلط فہمی کیسے آئی کہ اس ملک کے مسلمان ڈرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے حد سے زیادہ، حد سے سوا تحمل کو بھاگوت ڈر یا خوف مان بیٹھے ہیں تو انہیں مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ڈر اور خوف ظالموں کا شیوا ہے، اسی ڈر اور خوف کا نتیجہ ظلم کی شکل میں برآمد ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں کے خلاف ظلم و تشدد کون کر رہا ہے یہ بھاگوت اچھی طرح جانتے ہیں۔ بھاگوت کا ایک کہنا ہے کہ ملک ان کا یعنی مسلمانوں کا بھی ہے اور وہ یہیں رہیں گے، سنگھ کے قول و فعل کے کھلے تضاد کا ہی ثبوت ہے۔ اگر بھاگوت یہ مانتے ہیں تو پھر BJP کی زبان دراز لیڈر بار بار اور مختلف مواقع پر مسلمانوں کو کیوں پاکستان بھیجنے کی دھمکیاں دیتے ہیں؟ اور اگر یہ سب کچھ سنگھ یا BJP کی پالیسی کے خلاف ہے تو پھر ایسا کہنے والے کتنے لوگوں کو پارٹی اور سنگھ سے باہر کا راستہ دکھایا گیا؟ سنگھ سربراہ کے مذکورہ بیان کا تضاد اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے حالیہ لکھنؤ دورے کے موقع پر انہوں نے سنگھ کارکنان کو اس بات کی بھی تلقین کی کہ ملک کے دیہی علاقوں میں لو جہاد اور تبدیل مذہب کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور ایسے علاقوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی سنگھ اب ان علاقوں میں بھی زہر پھیلانے کا منصوبہ بنا رہا ہے کہ جہاں مذہبی منافرت کا جذبہ، آپسی یگانگت و فرقہ وارانہ اتحاد پر حاوی نہیں ہو سکا ہے۔ کیا ایک کھلا فریب نہیں ہے کہ ایک طرف مسلمانوں سے بے خوف رہنے کے لیے کہا جاتا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سنگھ مسلمانوں کو اسی ملک کا شہری مانتا ہے اور وہ بھی اس ملک کے لیے اپنے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے لیے نہ صرف ایک ہی زمین بلکہ عرصہ حیات بھی تنگ کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اگر مسلمان سنگھ سربراہ کے بیان کے مطابق اپنی ہی ہیں تو پھر کسی مسلمان کے ساتھ کسی ہندو لڑکی کی شادی کو لو جہاد کہہ کر منافرت کیوں پھیلائی جاتی ہے؟
ہندوتوا واچ کی تازہ رپورٹ دراصل سنگھ کے اس دوہرے رویے کو بے نقاب کرتی ہے۔ ہندوتوا واچ نے چند روز قبل جاری اپنی اس رپورٹ میں سال رواں کی ابتدائی 6 ماہ میں ملک بھر میں ہونے والے منافرتی تقریر اور واقعات کا احاطہ کیا ہے، اور رپورٹ میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ کیونکہ ہندوستان میں منافرتی تقریر کے تعلق سے کوئی باقاعدہ واضح تعریف یا تشریح موجود نہیں ہے، لہٰذا اس معاملے میں اقوام متحدہ نے جو معیار طے کیے ہیں انہیں سامنے رکھا گیا ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ رپورٹ کہتی ہے کہ ہندوستان کے تناظر میں اقوام متحدہ کی تعریف منافرتی تقاریر کی کئی شکلوں کو شامل کرتی ہے۔ اس میں تشدد کے لیے راست طور پر آمادہ کرنا اور مذہبی اقلیتوں کی سماجی اقتصادی بائیکاٹ کی اپیلیں بھی شامل ہیں۔ اس طرح کی اپیلوں کی کئی شکلوں کا ذکر رپورٹ میں ہے۔ ان میں نوکرشاہی یا عدلیہ جیسے ریاستی اداروں سے مذہبی اقلیتوں کو باہر کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ لو جہاد جیسے مختلف سازشی ایشوز کی تشہیر بھی شامل ہو سکتی ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ اس کٹر سازش کے تحت یہ تشہیر کی جاتی ہے کہ مسلم مرد تبدیل مذہب کے لیے ہندو خواتین کو نشانہ بناتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ محض ایک مفروضہ ہے جس کا استعمال نفرت پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2023 کی ابتدائی 6 ماہ کے دوران ایسی کئی مثالیں دیکھنے میں آئیں کہ جہاں نفرت بھری تقاریر نے نفرت بھرے جرائم کے ساتھ مذہبی اقلیتوں میں عدم تحفظ کو بڑھا دیا۔ 30 مارچ کی بات لے لیجیے، اسی سال کی رام نومی کے موقع پر ایک ہندو خاتون لیڈر کاجل شنگلا کی مسلم خواتین کے خلاف کیے گئے نفرتی تبصرے کا ذکر ہے، جس کے نتیجے میں گجرات میں فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے میں مدد ملی۔ رپورٹ کہتی ہے کہ اسی روز ریاست بہار کی بہار شریف میں اشتعال انگیز اور منافرت سے بھرپور نعرے لگاتے ہوئے ایک جلوس کے سبب تشدد پھیل گیا، جس میں ایک شخص کی موت ہوئی اور کئی افراد زخمی۔ رپورٹ میں کہا گیا جون میں ہی نفرت پر مبنی تقاریر کے واقعات کئی جگہ پیش آئے۔ اس کے نتیجے میں مہاراشٹر کے کولاپور میں ٹکراؤ کے واقعات پیش آئے۔ اتراکھنڈ میں ایک ماہ تک لو جہاد، بیوپار جہاد اور اراضی جہاد کے بہانے تشدد پھیلایا گیا۔ اسی رپورٹ کے مطابق اس نتیجے میں ریاست کے کئی حصوں سے مسلمانوں کو ہجرت کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ بھاگوت جب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس ملک میں رہیں تو کیا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتہا پسند اور دہشت گرد قوم فرقہ پرستوں کے رحم و کرم پر انہیں اس ملک میں رہنا ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو بھاگوت کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس صورتحال کو زیادہ طویل عرصے تک برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس کے نتائج خود سنگھ کے لیے انتہائی خطرناک اس لیے ہوں گے کہ ملک کا عام ہندو بہرحال سیکولر ہے، اور اس صورتحال کو دیر تک برداشت نہ کرنے کے سبب سنگھ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اتراکھنڈ میں اقلیتی فرقے کو ڈرانے کی واضح کوشش کے تحت مسلم دکانوں مکانوں کو ایکس لکھ کر نشانزد کیا گیا۔ یہاں راقم اپنے ایک ذاتی تجربے کا ذکر کرنا چاہے گا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کے مکانوں اور دکانوں کو اس طرح منظم طریقے سے نشانزد کرنا فرقہ پرست تنظیموں کا پرانا طریقہ رہا ہے۔ میرٹھ میں 1987 کے بھیانک فرقہ وارانہ فسادات کے دوران شہر کے شاسی نگر علاقے میں بھی مسلمانوں کے مکانوں کو اسی طرح نشانزد کیا گیا تھا، کیونکہ فساد سے پہلے یہاں مشترکہ آبادی تھی۔ ہندوتوا واچ کی رپورٹ میں مودی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد ملک میں منافرتی تقاریر کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ سرکاری افسران کے اس میں ملوث ہونے، حتیٰ کہ بعض وزرائے اعلیٰ، ممبران اسمبلی اور پارلیمنٹ اور پارٹی سینئر لیڈران کے ذریعے منافرتی تقاریر کرنے سمیت کئی ایسے موضوعات کا ذکر ہے جو فرقہ پرست طاقتوں کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ہندوتوا واچ نے ناظرین گرامی ان ساری تفصیلات کو پھیلانے کی کوشش کی ہے، ان کو لانے کی کوشش کی ہے۔ اس رپورٹ میں اور بھی بہت کچھ ایسا ہے کہ جو موہن بھاگوت کے شروع میں نقل کیے گئے بیان کی نفی کرتا ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ سنگھ سربراہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا مقصد یا تو بی جے پی کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے مسلمانوں کو بہلانا ہے، یا پھر اس طرح کے بیان اپنے ان لوگوں کے اقتصادی مفادات کا تحفظ ہے کہ جو ہندوستان سے باہر مسلم ممالک میں برسر روزگار ہیں اور ایک خطیر رقم سنگھ کو چندے کی شکل میں بھیج رہے ہیں۔
یہ بات تو بہرحال طے ہے کہ بھاگوت کا بیان کسی بھی طرح سنگھ کے کارناموں، اس کے فرقہ وارانہ ایجنڈے سے میل نہیں کھاتا۔ سنگھ کی ذیلی تنظیمیں ملک میں جو آئے دن کر رہی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ ناظرین گرامی، ہندوتوا واچ نے اس طرح سے بہت ساری حقائق کو سامنے لاتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح بولا جاتا ہے کچھ اور عملی سطح پر کیا جاتا ہے کچھ۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،